ناظرین، سینٹ انتخابات کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے سینیٹرز منتخب ہوئے ہیں پرامن طریقے سے سب کچھ ایک ٹرانزیشن آف پاور ہوتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ سارا جو سینٹ انتخاب تھا وہ یوسف رضا گیلانی کی حفیظ شیخ کے اوپر جیت سے اوور شیڈو ہو گیا۔ اس انتخاب کے بعد نہ صرف وفاقی وزراء نے اور وزیر اعظم نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کیا، لیکن کل جو بہت ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ تھی اس میں وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کروانے میں ناکام رہا۔ ایسا کیا مسئلہ تھا کہ الیکشن کمیشن جو تھا وہ بیلٹ پیپرز کے اوپر بار کوڈنگ نہیں کر سکا؟ یہ عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جو کہ چیف الیکشن کمشنر ہے، اور اس کے بعد جو پریس ریلیز ایشو کی گئی وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک پریسیڈنٹ بن گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ آپ کی پارٹی جہاں جہاں جیتی ہے وہاں پر تو ہم نے منصفانہ انتخابات کروائے ہیں، اور جس نشست پر آپ کی پارٹی ہاری ہے وہاں پر ہم نے دھاندلی کی ہے۔ ہم ایک آئینی ادارہ ہیں اور ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ اور اس ساری پریس ریلیز سے جو ڈیوائیڈ ہے وہ مزید گہری ہو چکی ہے۔ اب اس ڈیوائیڈ کو پی ڈی ایم کیش کر پائے گی۔ کل ایوان میں وزیر اعظم عمران خان اعتماد کا ووٹ لے پائیں گے، اور اگر ووٹ لے بھی پائیں گے تو ان اراکین سے ووٹ لیں گے جو اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر منتخب کروا چکے ہیں، تو ان کی اپنی کریڈیبلٹی کہاں پر سٹینڈ کرے گی؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے محترم جمشید اقبال چیمہ صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ ہمیں جوائن کیا محترم حامد المشرقی صاحب نے، سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم رانا ارشد صاحب، پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ رانا صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ یوسف رضا گیلانی کی جو جیت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اتنا اہم تھا حفیظ شیخ صاحب کا جیتنا کہ انہوں نے باقاعدہ ان کی کامیابی کو چیلنج بھی کر دیا، قوم سے خطاب میں الیکشن کمیشن پہ الزامات بھی عائد کر دیے؟ رانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے اکبر صاحب، میں آپ کو آپ کی فہم و فرات پر آپ کے ادارے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، میرا خیال میں بھی 30-35 سال سے پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ شیخ حفیظ صاحب جو ہیں وہ آئی ایس ایف میں رہے ہوں، وہ یوتھ ونگ پی ٹی آئی میں رہے ہوں، وہ اسد عمر کے ساتھ یا ایڈمرل جوید اقبال کے ساتھ وہ جب جنرل سیکرٹری تھے اور خان صاحب صدر تھے اس وقت، یا وہ ایسے بابر کے ساتھ کہیں کام کرتے ہوں، یا وہ اختر ڈار جو ہمارا شیخ پورے کا ہمارا ساتھی جو پہلے ایم ایس ایم میں تھا پھر ادھر چلا گیا اس کے ساتھ۔ ہاں، البتہ مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ جب کافلی کی حکومت تھی اور جب عمران خان صاحب کا دوست پنجاب کا بڑا جو ڈاکو تھا وہ یہاں پر وزیر اعلیٰ تھا، تو شیخ حفیظ صاحب جو ہے وہ منسٹر فنانس کی سیٹ پر ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھا جو کرپٹ دور کنسیڈر کیا جاتا ہے بقول پی ٹی آئی، جو پارٹی کا دور تھا، تو زرداری صاحب کے ساتھ بھی تقریباً 3.5 یا 4 سال یہی شیخ حفیظ صاحب منسٹر فنانس رہے۔ اور اب کیونکہ اسد عمر تھے، ہمیں پتہ تھا اور خان صاحب کہا کرتے بھی تھے کہ یہ ان فیوچر منسٹر فنانس ہے، اور جب وہ امریکہ گئے اور واپس آئے تو پتہ چلا کہ پھر وہی ماشاءاللہ فیورٹ انٹرنیشنل فیورٹ اپرچونٹی اویل کرنے والے شیخ حفیظ صاحب منسٹر۔ اور میرا خیال یہ ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں کہ شیخ حفیظ صاحب آپ نے بھی تو کاف لیگ کے مشاہد حسین کو واپس قبول کیا نا؟ ایگریڈ، آج تک شیخ حفیظ نے، شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ پی ٹی آئی کی ممبرشپ یا رکنیت بھی نہ اپنائی ہو، اس کے لیے سڈنلی اچانک اتنی بڑی جنگ میں سمجھتا ہوں جس کے لیے دن رات عمران خان صاحب نے ایک کر دیا۔ جو پہلی تقریر میں کہتے تھے کہ میں آفٹر 15 ڈیز یا ہر وینسڈے کو آیا کروں گا، تو وہ نہ آ سکے، بھول گئے۔ لیکن اس کے لیے وہ 2-3 دن، کیونکہ میں خود اسلام آباد تھا، لگا اتنا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اندرونی ایشوز کا تو مجھے نہیں اندازہ، لیکن انٹرنل لیول پر میرا خیال ہے کہ شیخ حفیظ جو ہے وہ فیورٹ کسی اور کا ہے، اس نے سفارش کہیں اور سے ڈلوائی ہے، اور آؤ تاؤ کی گیم۔ اور وہ پولیٹیکل ورکر جو پی ٹی آئی کے ہیں، پولیٹیکل ورکر ساتھ ساتھ پارٹی کو مظلوم ہے، مجھے رانا جن کو 2.5 سال موقع نہ ملا ہے، میں نے مجھے ذرا جمشید ان سے ملاقاتیں کی گئی۔ واپس آپ کے پاس رانا صاحب پلیز
رانا صاحب میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. جمشید چیمہ صاحب اس کی طرف بعد میں آتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں اتنے اہم کیوں ہیں پی ٹی آئی کے لیے. مجھے آپ اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ میں اگر آپ یہ کلیریفائی کر دیں, پھر حامد مشرقی صاحب اس پر اپنا رسپانس دے لیں گے, کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو قوم سے خطاب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسے آئینی ادارے کے اوپر جانبداری کے الزام لگانا, دھاندلی کے الزام لگانا زیب دیتا ہے چیمہ صاحب؟ دیکھیں اس میں سچی بات ہے, کوئی مقدس گائے نہیں ہے. پرائم منسٹر, سٹنگ پرائم منسٹر, پچھلے کئی پرائم منسٹر رہے, سٹنگ پریزیڈنٹ رہے, چیئرمین سینٹ رہے, آپ کہہ لیں چیف جسٹس رہے, مطلب الیکشن کمشنر رہے. سو جس نے بھی غلط کیا تاریخ نے اس کا فیصلہ ضرور کیا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کہہ لیں کہ آپ کو ایک پورٹ فولیو مل گیا, آپ انسان تھے, ون فائن مارنے کا آپ کو ایک نوٹیفیکیشن ملا اور اس کے بعد آپ بالکل انٹچیبل ہو گئے. آپ بدماشی کریں, آپ بے ایمانی کریں. تو گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف کا نام لینا بھی ٹھیک تھا. نواز شریف کا اپنا فیصلہ نا جی, میں سمجھتا ہوں تاریخ فیصلہ کرتی ہے. کوئی انٹچیبل نہیں ہے, اگر کوئی ملک میں مقدس گائے نہیں ہے تو پھر نواز شریف غدار بھی نہیں تھا اگر اس نے گجرانوالہ جلسے میں نام. میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کا آپ کہہ لیں کہ کس کنٹیکسٹ میں نام لے رہے ہیں اور کون سا واقعہ تھا, کس طرح کا واقعہ تھا, کس طرح کا واقعہ تھا, آپ کہہ لیں وہ, لیکن انٹچیبل کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تاریخ کمیشن نے غلط کیا کیا؟ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ بدماشی کی ہے, کرپٹ ہے یہ. بالکل میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کرپٹ ہے. یہ ہو مطلب آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں, آپ ہوتے کون ہیں کہ اس پہ چپ کر جائیں, آپ ہوتے کون اس پہ سو جائیں. مطلب آپ نے جانبداری ثابت کر دی, آپ نے کرپشن ثابت کر دی. کہاں سے آ گیا کہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں؟ کہاں سے نہیں آ رہا تھا, کتنی ویڈیوز آ گئی, کتنی ویڈیوز آ گئی, اور ویڈیوز کامن نہیں تھی. ویڈیوز کینڈیڈیٹ کے بیٹے کی تھی, ویڈیوز کینڈیڈیٹ کے بیٹے کی تھی. ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے کہ اگر آلریڈی سے بچوں والی باتیں نہ کریں, ہم دیکھیں اصولی باتیں کریں یا بچوں والی باتیں نہ کریں. جو سن کے میرا اور آپ کا آڈینس, آپ کہنے جو ویور ہے, وہ سن کے ہنسنا شروع کر دے کہ ہم کیا بات کریں. دیکھیں آپ کو پتا ہے کیا بات کریں, مجھے پتا ہے وہ ویڈیو میں کیا کہا جا رہا تھا, کیا سامنے آ رہا تھا. بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کی, کوئی مذاق تو نہیں ہو رہا نا. الیکشن کمیشن کے چیئرمین کی بات ہو رہی ہے, تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کرپشن کی ہے. کیسے؟ ٹھیک ہے, آپ نے اپنا فرض پورا نہیں کیا. کیسے؟ سن لینا, میں پہلے مجھے چارج فریم کر لیں. میں کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن کے راجہ سکندر کو, یہ جو بھی اس کا نام ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ آدمی یا تو نہایت بائسڈ ہے یا کرپٹ ہے, اور اس نے ان دونوں میں سے جو بھی وجہ تھی اس نے اپنا فرض پورا نہیں کیا. جب یہ فرض نہیں پورا کیا تو ہم کہیں یہاں کو طنز کی بات, یہ چھوٹی موٹی بات کو ٹویسٹ وہ نہ کریں, ہم یہاں سیدھی سیدھی بات کریں. لہٰذا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جب آپ کے سامنے پیسوں کا لین دین آ گیا اور اس کے اوپر آپ کا کوئی بیان, کوئی آپ کا ایکشن اور نہیں آیا, اور پھر آپ کو یہ جو مطلب ساری پریکٹس تھی کہ پتہ تھا یا ایک ڈاؤٹ تھا, پچھلے ایک تاریخ تھی الیکشن کو خریدے جانے کی, الیکشن میں پیسے دینے کی, تو سپریم کورٹ میں کیس گیا. سپریم کورٹ کے ججز نے آپ کہہ لیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ایک ایڈوائس دی کہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے, اور الیکشن کمیشن نے اس کو کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو ہم یہ بات جاننے میں بالکل حق بجانب ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی یہ مارل. مجھے ایک بات بتائیں جمشید اقبال چیمہ صاحب, کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام یہ ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ آئین کے مطابق ڈبے میں ووٹ جو ہیں وہ بغیر کسی دباؤ کے پڑیں, بغیر کسی باعث کے پڑیں, اور اگر کوئی انلیگل مانیٹری ٹرانزیکشن ہوئی ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے دیے گئے ہیں, تو اس کے لیے آپ کے پاس نیب کا ادارہ موجود ہے جو کہ خاموش ہے, آپ کے پاس FIA کا ادارہ موجود ہے جو کہ خاموش ہے, آپ کے پاس اینٹی کرپشن کا ادارہ موجود ہے جو کہ خاموش ہے. انلیگل منی ٹرانزیکشن کو پکڑنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے, ان کا کام صحیح الیکشن کروانا ہے. یہ بات کی پریکٹس ہے الیکشن کمیشن کا. دیکھیں پہلی بات, ہمیں 2 الیکشن میں نے لڑے ہیں, رانا صاحب نے بھی الیکشن لڑے, آپ بھی دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن شروع ہوتا ہے جس دن ہم کاغذ جمع کراتے ہیں. ہم اسپیشل ایک آپ کہہ لیں کہ نیو فریش اکاؤنٹ کھولتے ہیں, اس فریش اکاؤنٹ میں ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں. 15 لاکھ روپیہ انہوں نے ہمیں الاؤ کیا, یہ 10 لاکھ روپے الاؤ کیا, 10 لاکھ کی پوری ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اس میں اگر کوئی مطلب یہ اس سے شروع ہوتا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ منی کو ٹرانزیکشن کو فالو کرنا اس کا کام نہیں ہے, بھائی اس کا کام ہے, یہ وہ کرتا ہے. یہاں اس نے نہیں کیا, یہاں اس کے سامنے سارا کچھ اس کے سامنے آ گیا, اور سارا کچھ سامنے کہیں ہوا سے نہیں آیا, کوئی غیر اہم جگہ سے نہیں آیا, کوئی ایسے مطلب افواہیں نہیں ہے, کوئی سارا کچھ سامنے آ گیا, سارا کچھ سامنے آ گیا, وہ سو گیا
किया तो लिहाजा उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अच्छा, रात 10 बजे वीडियो सामने आए और सुबह 9 बजे सेनेट इलेक्शन से पहले कई दिन पहले वीडियो के ऊपर कई दिन पहले आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, कई दिन पहले आ रही थी। और फिर उसको अदालत ने उसको आप कह ले कि इनडायरेक्टली कहा कि जनाब आपने ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप इस पे एक्शन ले, राय दी ना वजीर आजम इमरान खान ने ये कहा, वजीर आजम इमरान खान ने ये कहा चीमा साहब कि इलेक्शन कमीशन ने बैलेट्स जो हैं वो उनके ऊपर बार कोडिंग क्यों नहीं की, जबकि आइन का आर्टिकल 226 ये कहता है कि सीक्रेट बैलेटिंग होगी और सीक्रेट बैलेटिंग के अंदर बार कोडिंग करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपसे कहा जाए कि आप गीले पानी से नहाएं। देखें वो बात की बात है, उससे पहले ये था कि जब आपके सामने वोट खरीदने वाले आ गए तो आप उस बंदे को डिस्क्वालीफाई करें, उस बंदे के खिलाफ एक्शन लें, कोई इंक्वायरी मार्क करें, कोई चीज सामने तो आए ना, कोई चीज एक भी एक्शन इनकी तरफ से सामने नहीं आया। लिहाजा हमें ये कहने में ना कोई रोक सकता है, ना हम रोकेंगे, ना हमें कोई डाउट है, ना हमारे ज़मीर पे कोई बोझ है। हम बड़ी शरह सदर से मैं कहता हूं कि यहां पे कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं इलेक्शन कमीशन। अच्छा, मुझे हामिदुल मशरिकी साहब ये जमशेद चीमा साहब ने जो इल्जाम आयद किया है कि उस वीडियो की रोशनी में यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, मुझे ये बताइएगा कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा वीडियो में पैसे लेते हुए देखे गए, उनको काबीना से निकाला गया और सेनेट इंतखाबात से पहले दोबारा उनसे मुलाकात शुरू की गई और अब उन्हें दोबारा काबीना में वापस लाने की बातें की जा रही हैं। चौधरी सरवर आपको याद होंगे 34 अराकीन के साथ जब 43 वोट ले गए तो इमरान खान साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने वेलकम किया कि हमें ये वोट डाले गए हैं। तो आप समझते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं पीटीआई के? बिल्कुल, देखें ये पीटीआई नहीं, बदकिस्मती से ये हमारी तमाम सियासी जमातों की हिस्ट्री यही है कि जब आपकी पार्टी को वोट डल जाएं तो आप उसको ज़मीर की आवाज़ कह देते हैं, आप उसको कह देते हैं जी कि वो हक का साथ दे रहे हैं, लेकिन वही वोट जब आपकी मुखालिफ पार्टी को पड़ जाए तो फिर आप उसको सौदेबाजी कह देते हैं और आप उसको खरीदो फरोख्त और करप्शन का नाम दे देते हैं। देखिए, जहाँ तक बात है यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की वीडियो सामने आने की, तो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट कहा कि उसका जो टाइमिंग है और उसके बाद जो इलेक्शन का टाइम था वो इतना थोड़ा था कि 11 घंटे का वक्त है, 11 घंटे का प्रोसीडिंग्स है, उसको एक वीडियो के ऊपर ना जिसका फोरेंसिक हुआ ना कुछ हुआ, आप इलेक्शन को नहीं रोक सकते थे। इसको तो अंडरस्टैंडेबल है। हाँ, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जैसे डस्का के इलेक्शन की हुई है और दूसरे इलेक्शंस की हुई है। आपने मशरकी साहब वो वीडियो देखी है? मैंने देखी है। उस वीडियो में कहीं पर पैसों की ट्रांजैक्शन दिखाई मैं ये कहूंगा, उस वीडियो में बताया ये जा रहा है कि आपने वोट जाया किस तरह करना है। बात ये है, मैं ये कहूंगा कि वो वीडियो या अगर और भी वीडियोस हैं तो हमारी अदालतों के दरवाजे खुले हैं, आप वो अदालतों से रुजू करें और उनसे इंसाफ लें। मैं एक पॉइंट यहां कहना चाहता हूं सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, क्या आपने कभी ये सोचा कि आसिफ जरदारी या पीडीएम के लिए तो बहुत आसान था कि वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को सिंध से या किसी भी सिक्योर जगह से सीधा सेनेटर मुंतखब करा देते। इसको इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब कराने के पीछे पीडीएम और खुसूसन मैं कहूंगा आसिफ जरदारी और बिलावल का वो पैगाम था जो उन्होंने कहा था जी कि हम चाहें तो एक लात मारकर हुकूमत गिरा सकते हैं, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि उन्होंने मरकज के अंदर जो वफाकी हुकूमत है उसके अंदर एक ऐसी बड़ी दरार डाल दी है जिसने वजीर आजम को मजबूर कर दिया कि वो अपने अरकान से भी मिले। वो वजीर आजम के लिए जरूरी था कि वो ऐवान से एतमाद का वोट नहीं, उन्होंने ये हरकत ओवर कॉन्फिडेंस में की है। ये मैं आपको अपनी इतलात के मुताबिक कहूं तो ये इनके जो वजीर आजम साहब का ये इकदाम है, इसकी ये इतना अचानक है कि इसकी बहुत से हलकों ने हमायत नहीं की, और आप समझ सकते हैं कि मैं किन हलकों की बात कर रहा हूं। और अब वजीर आजम साहब के लिए ये अगले 24 घंटे बड़े क्रिटिकल हैं। इतनी आसानी से ये एतमाद का वोट नहीं मिलेगा, लग रहा है मिल जाएगा, क्योंकि अपोजिशन ने उसका बाइकआउट किया है और उसकी एक आईनी वजह है। राना साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन ने इस सारी प्रोसीडिंग का बॉयकॉट क्यों किया है? अगर आप यूसुफ रजा गिलानी को इतने वोट दिलवा सकते हैं तो आप तहरीक अदम एतमाद को कामयाब भी बनवा सकते हैं। अब इस पे इशू ये है, तहरीके अदम इत्माद अगर मूव करनी थी तो वो अपोजिशन ने मूव करनी होती, हमने नहीं की। बिल्कुल इत्माद का वोट जो मशरकी साहब ने कहा, मैं भी बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर ये अर्ज करना चाहता हूं कि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जल्दबाजी और फिर यू टर्न लिया। आप परसों देखे जब रिजल्ट, मैं उधर ही था, मगरब का टाइम था, यकीन करेंगे जब हो रहा था, अब
जो क्या नाम है वो जान अल्लाह को देनी है, हाँ शहरयार आफरीदी, शहरयार आफरीदी साहब को पीडीएम या नून या मियां नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा था कि आप अपने कैंडिडेट को वोट ना दें, वहां पर दस्तखत कर दें। और 2 सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर वो फीमेल डीजी खान से जो कैबिनेट मेंबर है, और रिटर्न इंस्ट्रक्शन हर मेंबर की जो सिटिंग पॉइंट्स जगह है वहां पर उनको पहले दे दी गई थी। और एक बाल पॉइंट था जो कहा गया था कि आपने इसी बाल पॉइंट से निशान लगाना है। सब कुछ के बावजूद मैं समझता हूं कि वो निशान क्यों नहीं लगे, वो कंटिन्यूटी है जो खान साहब ने कहा था कि हम अपने वुज़रा का एहतसाब भी करेंगे और आफ्टर 3 मंथ या 6 मंथ उनका एहतसाब करके उनको वजारतें तब्दील भी करेंगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि वो एमएनए जिनको 3.25 साल या 2.5 साल टाइम नहीं मिला, वो दर्जनों लोग हैं और जिनमें मैं समझता हूं कराची के लोग भी हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अली गिलानी ने जो भी कहा, मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर इन चीजों को अच्छा नहीं समझता, लेकिन वो किनके साथ डिस्कस कर रहा था? वो मेंबराने कौमी असम्बली पीटीआई के थे, उस समय की नून के थे या फिर पार्टी के थे? और अगर वो पीटीआई के थे, वो 16 हो, वो 4 हो, वो 17 हो, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? 10 देने वाले जरा खुद अपने गिरफ्तार में झांके और कौम को बताएं कि वो जब चौधरी सरवर ने 34 से 44 ले लिए थे, उस वक्त क्या एक्शन हुआ? हाँ, खान साहब ने यह जरूर कहा था कि मेरे एमपीएस खैबर पख्तूनख्वा से 5-5 करोड़ ले चुके हैं। फिर मैं अर्ज करूंगा, अब जो 50-50 करोड़ कौमी खजाने से देकर डेवलपमेंट के नाम पे मैं समझता हूं इसी वक्त दिया गया सिर्फ और सिर्फ सेनेट की सीटों पर, और प्राइम मिनिस्टर साहब के पास 3.25 साल टाइम नहीं था, वो 3 दिन लगातार जाते रहे कौमी असम्बली में। तो इसमें कुछ शको शुबहात रह जाती हैं कि इनके अपने मेंबरान वुज़रा, एमएनएज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से सेटिस्फाइड नहीं थे, और गिलानी की जो पता है वो मैं समझता हूं कि आवाम की I will come back to you. चीमा साहब, अब मसला ये है कि जिन 17 अरकान पीटीआई ने यूसुफ रजा गिलानी के हक में वोट डाला, जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनवाया, और उसके बाद जिन पीटीआई के लोगों ने वोट जाया किए, इवन के इतलात ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने बैलेट के ऊपर भी दस्तखत किए, जिस पर मोहसिन दावड़ साहब ने आज तंज करते हुए कहा कि जो शख्स वोट नहीं डाल सकता वो मुल्क कैसे चलाएगा। तो कल उन्हीं लोगों से आप एतमाद का वोट लेकर मुतमईन हो जाएंगे चीमा साहब? देखें, इसमें पहली बात ये कभी तक कंक्लूड नहीं होगा कि किन किन लोगों ने, इंक्वायरी डेफिनेटली होती है तो पता लगेगा। दूसरी बात है कि जिन लोगों का वोट ज़ाया हुआ है उसमें यकीनन हो सकता है किसी ने जानबूझ कर ज़ाया किया हो, यकीनन कुछ ना कुछ होंगे, और कुछ लोगों की गलती है। जो गलती है आप कह लें कि वो तो हमारे साथ ही है, डेफिनेटली, मतलब आप कह लें। सो मैं इस स्टेज पे आप इनको अलग-अलग करना कि जी वो फलां बंदे हैं, वो मुश्किल है। तो आप जाके मतलब वज़ीर-ए-आज़म इत्मीनान का वोट मांग रहे हैं, इत्मीनान का वोट मांगते हैं तो जो भी मतलब वोट देते हैं वज़ीर-ए-आज़म को देते हैं या उन्होंने दिया फौजी अरशद को दिया है, तो डेफिनेटली इसका मतलब पार्टी पे तो उनका एतमाद है। अच्छा, पीटीआई के जिन अरकान ने सेनेट के इलेक्शन के लिए यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख के मुकाबले में यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया, चीमा साहब, उन्होंने क्या आईनी तौर पर कुछ गलत किया? देखें, इसमें सच्ची बात है, मुझे आइन का नहीं पता। आइन का आर्टिकल 226 ये कहता है कि फाइनेंस बिल और लीडर ऑफ द हाउस के अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है सीक्रेट बैलेटिंग में मुकम्मल तौर पर आजाद है कि वो जिसको मर्जी वोट दे। चीमा साहब, अच्छा, मतलब मुझे आइन का तो आप जो कह रहे हैं मिलती जुलती बात ही मैंने भी सुनी है, लेकिन ये जो बात है ना इसके हवाले से आप कह लें एक मैंडेट के हवाले से, मैंने भी इलेक्शन लड़ा है, बाकी लोग भी, राणा साहब भी लड़ते हैं। मैंडेट हमारा अपना नहीं होता, मैंडेट पार्टी का होता है। ये पार्टी का मैंडेट है तो जो आप कह लें कि पार्टी लीडर है या पार्टी लीडरशिप ओवरऑल जो भी मतलब आप कह लें कि मरकजी कोर कमेटी है या बाकी लोग हैं, वो जिसको टिकट देते हैं वही जीतते हैं। ये मॉरल स्टांस है या लीगल स्टांस है? मॉरल, हाँ, लीगल स्टांस, डेफिनेटली। लेकिन लीगल स्टांस ये है कि एक पार्टी का चेयरमैन वजीर आजम नहीं हो सकता। वो मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली आप कह लें कि अगर मैं कह ये रहा हूँ कि आपका मैंडेट आपका अपना नहीं होता, मैंडेट बेसिकली पार्टी को होता है। पार्टी का मैंडेट लेके तो उसके बाद आप छड़ियाँ मारना शुरू कर दें, तो ये आप कह लें कि और फिर आपका माजी भी कोई डिफरेंट हो। तो चीमा साहब, बड़े बड़े अदब के साथ जो सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो थी वो नाकाम हुई, उस पर आप लोगों ने
खुशियां मनाई, चौधरी सरवर 34 से 43 वोट ले गए, उस पे आप लोगों ने खुशियां मनाई, तब तो वो मॉरल स्टांस रिवर्स था। और एक और बात मैं इस बात पे मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को, और इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और याद कर रहा हूँ, मैं ऐड करूँ इसमें, मैं समझता हूँ कि जो सादिक संजरानी को मुस्लिम लीग नून ने नहीं जिताया था, सादिक संजरानी को पीपल्स पार्टी ने जिताया था। सादिक संजरानी को हमने वोट दिया, सादिक संजरानी को अपनी पार्टी ने वोट दिया, और सादिक संजरानी को जरदारी साहब ने वोट दिया था। ठीक है, सो ये वो वोट हलाल थे, ये वोट नहीं। अगर पार्टी देती है, नहीं सर एक मिनट, अगर पार्टी देती है, पार्टी लीडरशिप के आगे वोट देती है, लोगों को बताना मुनासिब नहीं समझती, तो 2 नंबरी जरदारी साहब की हो सकती है, ये सादिक संजरानी का वोट देना मैं समझता हूँ ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी। हामिद मशरकी साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि पीटीआई का जब पीटीआई ये ऑर्डिनेंस लाई और उसके अंदर एक तरफ से वो कह रही थी कि शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, और उसी ऑर्डिनेंस में कह दिया कि जब सेनेट का चेयरमैन मुंतखब होगा तो वो सीक्रेट बैलेट से होगा। जब इतना बड़ा तजाद खुद अपने ही लाए हुए ऑर्डिनेंस में हो तो आपके ज़हन में सारे शकूक व शुबहात आ जाते हैं। इसी हवाले से आप देखिएगा कि 12 तारीख को जो चेयरमैन सेनेट के लिए इलेक्शन होना है, आप यकीन करें कि वो बहुत टफ कंटेस्ट होना है, और शनीद यही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो जीत जाएंगे, और उसकी वजह यह है कि आसिफ जरदारी साहब ने जो अपनी ताकत दिखा दी है वो उसकी कंटिन्यूटी भी। अच्छा राना अरशद साहब, प्लीज स्पेसिफिकली इसी सवाल को एड्रेस करने की कोशिश कीजिएगा कि बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर आप क्या समझते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने के बाद पीटीआई की जानिब से और इमरान खान की जानिब से जो गुस्सा है वो तो समझ में आता है, लेकिन ये तहरीके अदम एतमाद का सामना करना, बल्कि अपने खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की बात करना, इससे क्या सियासी फायदा हासिल करना चाहते थे खान साहब, और वो क्या हासिल कर पाएंगे राना साहब? अब ऐसा मैं अर्ज कर रहा था, फिर आपने मुझे वक्त ले लिया। गुजारिश ये है, जब परसों इलेक्शन हुआ और रात को आप तमाम टीवी चैनल देख लें तो कहा गया था कि जो इजलास चल रहा है उसको कन्वर्ट कर दिया गया और सुबह प्राइम मिनिस्टर इत्तेमाद का वोट लेंगे। जरूरत नहीं थी, लेकिन जब हुआ क्या कि जब आप देखें कि सुबह अजलास शुरू होता है तो मैं समझता हूं 1 मिनट भी कार्रवाई नहीं चलाई गई और अजलास को खत्म कर दिया गया, और ये 3 दिन का गैप रख दिया गया। मैं कहता हूं कि यू टर्न इससे फायदा क्या लेना यही बताना चाह रहा हूं, ये वो जल्दी में लिया गया फैसला है जिसकी वजह से मैं फैसले पर कायम मैं सिर्फ नहीं, ये जो एकदम से फैसला लिया और उनको फिर रोका गया कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप सुबह ही फारिग हो जाएंगे, इस वजह से ये 3 दिन का टाइम दिया गया है इसको आगे चलाएं। हम ये अर्ज करना चाहते हैं, जो सादिक संजरानी के इलेक्शन के वक्त पर हुआ, हमारे 64 मेंबरान सेनेट के अंदर मौजूद थे, हाथ खड़ा कर रहे थे तो 64, गिनती डिक्लेयर होती है तो 52। मैं समझता हूं कि वो इसी हुकूमत का कर समा है, लेकिन वो चीमा साहब कह रहे हैं वो पार्टी का डिसीजन था, वो पीपल्स पार्टी का इशू। अब इशू ये है कि अब इमरान खान साहब के अपने मेंबरान ही उन पर अदम इत्तेमाद कर चुके हैं, ये तारीख लिखी जा चुकी है, और जो मेंबरान वो किसी भी पार्टी का हो, जब अवाम का प्रेशर होता है, महीने में 5 दफा बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा। अच्छा, अब आप भी मॉरली मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से कि वो मुस्ताफी हो जाएं, और वो भी मॉरली कह रहे हैं कि बैलेटिंग जो है वो सीक्रेट नहीं होनी चाहिए। सब खुद सर, कारोबारी हुकूमत अखलाकियात पे नहीं, कानून पे चलता है, कागज पे चलता है, जो लिखा होता है उस पे चलता है, दोनों अपने अपने कानूनी ग्राउंड्स पे खड़े हैं। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम चीमा साहब से ये पूछेंगे कि 2014 में खान साहब ये कहा करते थे कि वो अवाम को हुकूमत के सामने लाएंगे, और अब वो ये कहते हैं कि वो अवाम को ऑपोजिशन के सामने लाएंगे। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सेनेट इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल के ऊपर। ब्रेक पे हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। कंवर दिलशाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जनाब बिल्कुल। कंवर दिलशाद साहब, जिस तरह से सेनेट इंतखाबात के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए सेनेट के इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जानिबदारी का इल्जाम लगाया, धांधली का इल्जाम लगाया, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से आज अपना रिस्पॉन्स दिया, बहुत कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स दिया कि जहां पर पीटीआई जीती है वहां पर धांधली नहीं हुई है, जहां पर हारी है वहां पर धांधली हुई है। क्या इस रिस्पॉन्स के अलावा भी इलेक्शन कमीशन कोई और कार्रवाई कर सकता है, और क्या इस तरह की कार्रवाई की कोई तारीख है पाकिस्तान की सियासी तारीख में? कंवर साहब
اب دیکھا بھی اصولی طور پر جو یہ پرائم منسٹر پاکستان ہے، جو ایک الیکشن کمیشن پاکستان، جو پاکستان کا انتہائی حساس ترین آئینی ادارہ ہے، جن کے اختیارات سپریم کورٹ آف پاکستان کے برابر ہیں، اور ان کو وہی تمام پروٹوکول وہی حاصل ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہے، تو اس کے ان کے فیصلوں پر کرے، جیسے اب علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں ان کے فیصلے پر تنقید کی گئی ہے، یہ تو خیر فیس سیونگ ہو گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ بڑی شدید قسم کی انہوں نے الیکشن کمیشن کی تضحیق کی، ذلیل کیا الیکشن کمیشن پاکستان کو، ان کو جس قسم کی دیانت پر، ایمانت پر، غیر جانبداری پر انہوں نے تو حملہ کیا، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات تو بے پناہ ہیں، اختیارات کو وہی، لیکن آج کی پریس ریلیز سے لگا کہ الیکشن کمشنر نے ریسٹرین استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے شاید۔ ہاں، اس میں جو پریس ریلیز کا جو معاملہ ہے میں اسی طرف آ رہا تھا، تو اس میں دراصل انہوں نے انتہائی فرینڈلی ماحول میں اس تناؤ کو ختم کرنے کے لیے، کشمکش کو ختم کرنے کے لیے جو حکومت کے وزراء نے پرائم منسٹر صاحب کو غلط ایڈوائس دیتے رہتے ہیں۔ کنور صاحب ایک سیکنڈ ذرا رکیے گا۔ جمشید چیمہ صاحب، کنور صاحب نے ابھی ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا۔ پروگرام کے شروع میں آپ جو بات کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کو اس علی حیدر گیلانی کی ویڈیو کے اوپر کارروائی کرنی کی چاہیے تھی، اور آپ نے اس ویڈیو کی وجہ سے الیکشن کمیشن کے کردار کو آپ نے شیڈو میں کہا۔ اگر آپ وہ بات ڈائریکٹلی کنور صاحب کو کہہ دیں تو شاید وہ اس کے اوپر رسپانس کرنے زیادہ اچھا بیلنس ہو جائے گا۔ جمشید چیمہ صاحب، نہیں، میں نے جو کہنا تھا میں کہہ دیا، آپ ذرا پلیز ان کے آگے یہ سوال دہرا دیں۔ میں اپنی بات پہ بالکل قائم ہوں، آپ دہرا دیں۔ کنور صاحب، میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ کئی پروگرام کیے ہیں، تو میں نے یہی کہا ہے کہ جو ان ایکٹیویٹی تھی یا آپ کہہ لیں کہ پیسو بیہیویئر تھا الیکشن کمیشن کا، یہ کسی بھی طرح آپ کہہ لیں کہ یہ نیوٹرل ہونے کی نشانی نہیں ہے، یا ان کی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ویڈیو کے لیے پہلو، جی بالکل انہوں نے پہلو طے کی ہے، میں نے یہی کہا ہے، اور میں اپنی بات پہ بالکل قائم۔ کنور صاحب، آپ نے جمشید چیمہ صاحب کا سوال سمجھا؟ درست ہے، آپ نے اپنے دوستوں کی اپنی رائے ہوتی ہے، وہ اپنا خیال ہوتا ہے، لیکن اصولی طور پر جو اگر آپ سیاقوں سے بات کے مطابق ہم آگے بڑھیں تو وہ 2 مارچ کو وہ آپ کی ویڈیو آ گئی ہے۔ اب اس کے بعد فاضل چودھری صاحب اپنے تمام چند وزراء کو لے کر وہ الیکشن کمیشن پاکستان چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ الیکشن کمیشن دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، کنڈی لگی ہوئی ہے۔ اس کے 5 منٹ کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان نے انتہائی جو امیڈیٹلی جواب دیا کہ یہ فواد چودھری جھوٹ بول رہا ہے، انہوں نے، اور یہ ہمارے دفتر کھلے ہوئے ہیں، ڈائریکٹر جنرل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام مانیٹرنگ ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، تو یہ تو الیکشن کمیشن پاکستان آئے ہی نہیں۔ اس کے بعد کنور صاحب، جمشید چیمہ صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ علی حیدر گیلانی کی ویڈیو کی موجودگی میں یوسف رضا گیلانی نااہل ہو جاتے ہیں۔ چیمہ صاحب، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اس الیکشن کے لیے بیسیکلی نہیں، میں نے کہا یہ ہے کہ علی حیدر کی ویڈیو آنے سے پہلے بھی چونکہ یہ اظہار کیا جا رہا تھا، پھر سپریم کورٹ میں کیس گیا تھا، پھر علی حیدر کی ویڈیو آنے کے بعد زیادہ ضروری ہو گیا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ ایکٹیویٹی شو کرتا اور الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ یا پیسے کا لین دین جو تھا اس پہ کوئی ریئیکشن دیتا، اس پہ نہیں دیا، لہٰذا اس نے اپنے فرائض سے پہلو طے کیا، اس نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے۔ جی کنور صاحب، اب ظاہر ہے کہ جناب بات یہ ہو رہی ہے کہ 2 مارچ کو یہ سارا ویڈیو آئی ہے، جی ہاں، اور 3 مارچ کو الیکشن ہو رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن پاکستان کو ظاہر ہے کہ اس کی انکوائری کرنی ہے، دیکھنا ہے، انویسٹیگیشن کرنی ہے، FIA کی خدمات حاصل کرنی ہے، سائبر ونگ کو استعمال کرنا ہے۔ ان کے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے، ویڈیو کو، آڈیو کو۔ ظاہر ہے پاکستان، کنور صاحب، آپ نے علی حیدر گیلانی والی وہ ویڈیو دیکھی ہے ویسے خود؟ نہیں، ہم تو ایسی پرواہ نہیں کرتا۔ اچھا، علی حیدر گیلانی اس ویڈیو میں PTI کے اراکین کو پیسے نہیں دے رہے ہیں، انہیں ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اب ووٹ ضائع کرنا ایک غیر اخلاقی حرکت تو ہو سکتی ہے کنور دلشاد صاحب، لیکن کیا غیر قانونی حرکت بھی ہے؟ نہیں، یہ اگر غیر اخلاقی تو اس میں ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کا تو پتہ نہیں ادراک ہے کہ نہیں، ہمیں تو تجربہ ہے، وہ لوگ اس طرح سے آ کے جو جب یہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو طریقہ پوچھتے ہیں، آگے پیچھے جاتے ہیں، یہ ہمیں ریجیکٹ کیسے کرے، کیا نشان لگائے۔ جیسے آج عامر لیاقت نے کہا کہ میں تو ٹک کا نشان لگا دیا، بس ٹھیک ہے، اس نے کہا میں ٹک کا نشان لگا دیا۔ اب وہ ٹیکر نشان عام طور پر جو پیپر، خاص طور پر سینٹ کے پیپر جو ہوتے ہیں وہ جو ریجیکٹ ہوتے ہیں وہ نشان پر ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی سے بائی اسمبلی کے جو ریجیکٹ ہوتے ہیں وہ ڈبل ووٹ پر ہوتے ہیں ریجیکٹ، کہ ہمیں ڈبل ووٹ لگ گئی۔ جیسے کہ 2018 کے الیکشن میں 16 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے، کیوں؟ ڈبل ووٹ لگی ہوئی تھی۔
اسی طرح سے یہ جو ہوتا ہے ٹیک کا نشان لگا دیں گے ریجیکٹ ہو جائے گی. اگر آپ نے کہیں نشان لگا دیا وہ ریجیکٹ ہو جائے گا, لکھا ہو اس کے اندر ہے. آپ نے سیدھا رومن آخری سوال کنور صاحب کہ اگر یوسف رضا گیلانی کو پی ڈی ایم چیئرمین سینٹ کے لیے نامزد کرتی ہے اور یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ منتخب بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ علی حیدر گیلانی کی ویڈیو جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا جائے سینٹ کی سیٹ سے, تو کیا یہ پاسبل ہوگا کنور صاحب؟ نہیں, یہ تو غیر منطقی بات ہے جی. سوال اس کے بات یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی ویڈیو آنا, طریقہ بتانا, اس کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جو انہوں نے ہماری انتخابی اصلاحات کمیٹی جو نام نہاد تھی, انہوں نے جو الیکشن ایکٹ میں جو ایسی کوئی شامل ہی نہیں کیا, کہ کوئی ایسی کوئی شک ڈالی ہی نہیں کہ کوئی ایسا کوئی طریقہ ہوتا کہ الیکشن کمیشن اسی شک کے تحت کسی کو نااہل قرار دیتے. تو آپ سمجھتے ہیں کنور صاحب کہ گورنمنٹ جو ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ فیس سیونگ کے لیے اس معاملے کو ہائی لائٹ کر رہی ہے؟ وہ فیس ہر طرح ہوتی ہے, ہر اپوزیشن ہوتی ہے. اپوزیشن نے بھی یہ کام کرنا تھا جو آج حکمران جماعت کر رہی ہے. آج حکمران جماعت جو ہے اگر الیکشن کمیشن میں تنقید کر رہی ہے تو اپوزیشن بھی بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب, بالکل ٹو دا پوائنٹ انہوں نے اپنا موقف دیا. حامد مشرقی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 12 مارچ کو چیئرمین سینٹ میں بھی ہمیں ایک مرتبہ پھر سرپرائز ملنے کا امکان ہے؟ جی اویس, کافی بہت کبھی امکان ہے کہ وہ اس کو اب آپ سرپرائز بھی نہیں کہیں گے. اب تو آپ یہ ہے کہ اگر آپ عددی اکثریت دیکھیں اور ساری سچویشن دیکھیں, 47 ان کی طرف ہیں, 54 ووٹ ان کے ہیں, تو اس حساب سے یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے, بلکہ چانسز زیادہ لگ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی جیت جائیں گے. لیکن بات تو یہ ہے کہ جس طرح ابھی کنور دلشاد صاحب نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں اگر آئینی طریقے سے ادا کر رہا ہے تو اس پہ آگے بھی مزید ذمہ داری ہے کہ کوئی اگر اس کے پاس کوئی کیسز جاتے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے. چیمہ صاحب اس سوال کو ذرا ایڈریس کیجئے گا. میں نے آپ کو بریک میں وہ الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز بھی دکھائی تھی کہ الیکشن کمیشن ایک بات پوچھی آپ لوگوں سے کہ جن سیٹوں پر آپ سینٹ میں جیتے ہیں وہاں پر تو دھاندلی نہیں ہوئی, اور جہاں پر آپ ہارے ہیں اور وہ بھی ایک سیٹ جس کے اوپر تنازع ہے وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے. یہ کیا بات ہے؟ نہیں, دیکھیں اس میں کوئی مطلب بات الیکشن کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایکشن پہ بات ہو رہی ہے, ایک ایکشن پہ بات ہو رہی ہے کہ خدشہ ظاہر کیا گیا, ہسٹری سامنے تھی کہ الیکشن پہ ووٹ دیا جاتا ہے, اس کو خریدنے کو روکنا چاہیے. وہ ہم الیکشن کمیشن میں بھی گئے اور ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے. سپریم کورٹ نے بڑی ریگریس اس میں ایفرٹ کی, یا ریگریس آپ کہہ لیں ایکسرسائز کے بعد انہوں نے ایڈوائز کیا اور مشورہ دیا الیکشن کمیشن کو کہ اس پہ کچھ کریں جو بائنڈنگ نہیں تھی آئین کے اندر رہتے ہوئے کہ انہوں نے آپ کہہ لیں اوپن نہیں کر سکتے تھے لیکن ٹریس کر سکتے تھے. انہیں آئین کے اندر رہتے ہوئے کہ انہوں نے ایڈوائز دی یا مشورہ دیا جو بائنڈنگ نہیں تھی. اچھا, اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ ویڈیو آ گئی اور ایک نہیں آئی, کئی آ گئی. اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا, تو ہمیں بار بار میں کہہ رہا ہوں, تیسری بار کہہ رہا ہوں, ہمیں الیکشن کمیشن کی نیت پہ شک ہے. سمپل بات یہ بتائیے گا, بار بار میں کہہ رہا ہوں اس بات میں مجھے میرے اس موقع میں رتی برابر کوئی لچک نہیں ہے. مجھے مطلب آنیسٹلی بڑی بات کرتا ہوں, مجھے الیکشن کمیشن کی نیت پہ شک ہے. انما الاعمال بالنیات. بالکل ویسا اگر وہ NA-75 سے 23 پولنگ اسٹیشن کا عملہ ووٹ سب کچھ اٹھا کے لے جائے موجودہ حکومت, اور الیکشن کمیشن ان سے گزارش کرتا رہے RO DRO چیف سیکرٹری IG سے, اگر کوئی پوچھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی شان میں گستاخی ہے. پھر وہ لیاقت جتوئی ہیں جو کبھی مسلم لیگ نون میں تھے اور آج کل ماشاءاللہ اس انصاف پرست پارٹی میں ہے, جس نے فرمایا کہ سیف اللہ برو کو 35 کروڑ کے بس ٹکٹ دی گئی. کیا ایکشن لیا نیائی صاحب نے؟ پھر جو عبد القادر بلوچستان سے تھے جن کو ٹکٹ دیا گیا اور جو ان کے وہاں پر رد صاحب پارٹی کے سربراہ, انہوں نے کہا 70 کروڑ روپے میں بکی ہے. خان صاحب کا اٹارنی جنرل جاتا ہے قومی سپریم کورٹ میں, وہ کہتے ہیں کہ 50 کروڑ لیے بیگ لوگ اسلام آباد اور دبئی میں پھر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کہاں پہ ہے؟ گورنمنٹ تو خود دھندا کروانے والے ہیں, یہ موور ہے, اور کرپشن کو میں سمجھتا ہوں کہ جنم دینے والے ہیں. ایکشن کس نے لینا ہے؟ جو 17 لوگ پی ٹی آئی کے ووٹ اگر نہیں ڈالا
ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدم اعتماد کا ووٹ لے کر یہ گھبراہٹ کا عالم ہے. آج لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, پیاس سے مر رہے ہیں, چینی پھر 110 روپے ہو گئی. ان کو پڑی ہے کہ وہ سینٹ کی ایک سیٹ ہے. فیصل وافدے کو ڈیول نیشنلٹی کے باوجود الیکشن کمیشن وہ نہیں جاتے. آپ فنڈنگ پر الیکشن کمیشن نہیں سپیڈ اپ کام کرتا تو وہ بہت اچھا ہے. اگر وہ پریس ریلیز جاری کرے, میں سمجھتا ہوں کہ سٹنگ پرائم منسٹر, مجھے رانا صاحب یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور ناظرین جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو جمشید چیمہ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ خیبر پختونخوا میں جو لوگ ویڈیو میں پیسے لیتے ہوئے دیکھے گئے, پی ٹی آئی نے آج تک ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کی ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سینٹ انتخابات کے حوالے سے. جمشید چیمہ صاحب, جس طرح سے گورنمنٹ نے ایک منتخب ایک حکومت کی موجودگی میں ایک آئینی ادارے کے اوپر سوال کھڑے کرنے شروع کیے ہیں, جب اپوزیشن نیب کے خلاف کوئی بات کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک آزاد آئینی ادارہ ہے, جب گورنمنٹ خود الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی بات کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا تھو. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے نا مطلب بالکل سوال نہ اٹھانا, سچی بات ہے, بڑے عجیب عجیب لطیفے ہو رہے ہیں. بعض جگہ مطلب ایسے ایسے کمنٹس آتے ہیں, اکانومی پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں, میڈیکل پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں. کوئی جج صاحب کسی جگہ کراچی میں چلے جائیں, کوئی چیز نہ ملے تو وہ وہاں عجیب سا ڈیسیژن پاس کر آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سوسائٹی میں کسی کو سوال نہ کرنا یہ امبیلنس کریٹ کر دیتا ہے. سوسائٹی میں بیلنس تب بھی اور کسی کو احتساب سے مستثنا کرنا بھی ڈیفینیٹلی سو امبیلنس کریٹ جو مطلب آپ کہہ لیں کسی ٹاپ ادارے میں آپ بیٹھے ہوں تو سب سے سینسٹیو فیصلے آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے بڑے فیصلے آپ نے کرنے ہیں اور سب سے سینسٹیو فیصلے آپ نے کرنے ہیں. آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا بریک سے پہلے چیمہ صاحب کہ آپ کو الیکشن کمیشن کی نیت پر شک ہے. پی ڈی ایم نے کیا رام کر لیا؟ سر میں سینسٹیو بات کر رہا ہوں, درمیان میں نہ ٹوکیں, ایسے دیکھیں اس طرح کی بات میں اگر ٹوکن بات غلط ہو جاتی ہے. میں سینسٹیو بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میری سوچ یہ ہے کہ جتنے آپ کہہ لیں بڑے ادارے ہیں وہ فیصلے سینسٹیو بھی کرتے ہیں اور بڑے بھی کرتے ہیں. تو سوال آپ سے کوئی کرے یا آپ کسی کو سوال کریں, اس سے لڑنے کو ہوتی ہے. اگر کسی کو سوال آپ سے نہ کرنے کی اجازت ہو یا آپ بھی کسی سے کریں ہی نہ, آپ عقل کل بن جائیں, آپ کی اگر ذہنی بلوغت جو ہے یا ڈیولپمنٹ رک جائے تو پھر بعض اوقات بہت بڑے بڑے رانا ارشد. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پاس لاسٹ میں صرف فرض کروں گا, اگر پی پی 51 وزیر آباد میں موجودہ فردی میں ایس ایچ او عبید اللہ سے 300 ووٹ پکڑے گئے اور ہم نے اس کو عوام نے رینجر کے حوالے کیا, تو ہم بھی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ حکومت اور اس میں کون کون ملوث تھا. میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پریشر, جب نیب نے کہا کہ ہم ہیلی کاپٹر کیس یا ہم ان کیسز کو ٹیک اپ کرنے لگے تھے, سٹنگ منسٹر فواد چودھری نے کہا تھا کہ ہیلی کاپٹر کیس میں پرائم منسٹر کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آئین کی بالادستی ہوتی ہے, لیکن آج حکومت نام کی کوئی چیز ہے نہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے یہ تو پرائم منسٹر لے لیں گے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اب حکومت کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ عوام کا اعتماد حاصل کرے. عوام بہت بہت شکریہ مشرقی صاحب, بہت بہت شکریہ جمشید اقبال چیمہ صاحب اور رانا ارشد صاحب. ناظرین, وزیر اعظم مغربی جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں, لیکن اگر ڈیوڈ کیمرون بریگزٹ کے اوپر سٹیپ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو یوسف رضا گیلانی کی جیت پر پرائم منسٹر عمران خان کیوں نہیں؟ اس سوال پر سوچیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.